الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کی برکات جاری ہیں۔ آج 16واں روزہ اختتام کی جانب ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ماہ رمضان اب نصف سے زیادہ گزر چکا۔ اللہ کریم ہمیں باقی ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس اصلاح معاشرہ کا یہ سلسلہ جاری ہے جس کا آج یہ 16واں سلسلہ ہے۔ ہم نے کل جہیز سے متعلق ذکر کیا، اسی طرح شادی کے کھانے یعنی بارات کا کھانا اور ولیمے کا کھانا، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ آج کی گفتگو ہے حق مہر کے تعین کا مسئلہ، یعنی نکاح میں یاد رکھیے کہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کل ہی کے درس میں کہ شادی میں اگر ویسے ہم ہمت باندھے ہیں اور کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہو یا ایسا کوئی کرنا بھی چاہے تو کر سکتا ہے کہ شادی اس کی بنا کسی خرچے کے بھی ہو سکتی ہے۔ ایک خرچ ہوتا ہے جو عورت یعنی دلہن کی طرف سے ایک ڈیمانڈ جو اس کا شرعی حق ہے کہ وہ مہر کا مطالبہ کرے گی، اور اگر وہ بھی اسے معاف کر دے تو پھر جو ہے وہ مہر بھی اسے نہیں دینا پڑے گا۔ تو نکاح صرف گواہ ہوں اور گواہوں کے ہوتے ہوئے ایجاب و قبول ہو تو نکاح ہو جائے گا۔ اول تو یہ بات معلوم ہوئی کہ حق مہر یہ عورت کا حق ہے۔ حق مہر عورت کا حق ہے اور یہ مرد نے یعنی دولہا نے شوہر نے دینا ہی دینا ہے اپنی بیوی کو، جب تک وہ معاف نہیں کرتی یا اس سے کوئی زبردستی معاف کروائے تو اس طرح زبردستی معاف کرنا اچھی بات بھی نہیں، اور یہ حق اس کو دینا چاہیے اور دینا ضروری ہوتا ہے۔ یہ حق جو ہے وہ دین اسلام نے اسے لازم کیا ہے، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ وَآتُوهُنَّ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، یہ الفاظ قرآن کریم میں مہر سے متعلق آئے ہیں کہ انہیں ان کا حق دو، اور اس سے مراد حق مہر ہے۔ جس طرح جہیز کے معاملے میں معاملہ حد سے بڑھ چکا ہے، اسی طرح حق مہر کے معاملے میں بھی بعض ممالک میں صورتحال انتہائی خراب ہے۔ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک میں مہر کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ حکومت کو مہر دینے کے لیے نوجوانوں کی مدد کرنا پڑتی ہے، حکومت کو مدد کرنی پڑتی ہے۔ آئے دن اخبارات اور رسائل میں غلاء المہور یعنی مہر کی مہنگائی، اس عنوان سے باقاعدہ مضامین شائع ہوتے ہیں اخباروں میں کہ اتنا اتنا مہر بڑھا دیا گیا، اتنے مہر لوگ جو ہے وہ رکھ رہے ہیں، اور اس وجہ سے نوجوان جو ہے وہاں عرب کے شادی نہیں کر پاتے۔ علماء لکھتے ہیں کہ نوجوان اپنی پریشانی کا اظہار ان اخباری کالمز میں بھی کرتے ہیں، اور ہندو پاک یعنی پاکستان میں ہندوستان میں بھی مہر کا تعین یہ بھی افراط و تفریط کا، یعنی کہیں تو بالکل ہی کم ہے، کہیں بہت ہی زیادہ ہے، اس طرح یہ افراط و تفریط کا شکار ہے۔ بعض گھرانوں میں مہر کی مقدار بہت زیادہ اور بعض میں بہت ہی کم جو ہے وہ مقرر کی جاتی ہے، جبکہ بعض خاندان ایسے بھی ہیں کہ جن میں مہر میں رقم کا لین دین یا مہر کا تعین عیب تصور کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بالکل ہی نہ ہو، ایک تو ہے کہیں کم ہو کہیں زیادہ، بعض خاندانوں میں مہر مقرر کرنا وہ کہتے ہیں عیب ہے، یہ کیا کہ یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، حالانکہ مہر مقرر کرنا شرعی لحاظ سے واجب ہے۔ شادی میں بیاہ کے موقع پہ بسا اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ دولہا والا کہتے ہیں بس جی ہم تو شرعی مہر دیں گے، ہیں یہ الفاظ آپ نے سنا، بس جی وہی جو شریعت نے دیا ہے مہر، شرعی حق مہر۔ جب ان سے جو ہے وہ شرعی حق مہر کی تعریف پوچھی جائے تو وہ کیا بتائیں گے؟ بہت سے لوگ اب بھی یعنی اب تک اتنا علم عام ہونے کے باوجود اب بھی ان سے پوچھا جائے شرعی مہر حق مہر کتنا ہوتا ہے؟ 32.5 روپے، 32.5 روپے، جو آج سے 40 سال پہلے 50 سال پہلے ہوتا تھا۔ یاد رکھیے کہ آج کل کے اعتبار سے تو 32.5 روپے میں کوئی چپل بھی نہیں خرید سکتا۔ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ جی مہر موجودہ دور کے لحاظ سے اور اپنی مالی حیثیت کے اعتبار سے مقرر کیجئے، تو پھر جو ساری سنت کی جتنی روایتیں ہوں گی وہ ساری سنانے شروع کر دیں گے۔ یعنی مہر کی بات آئے گی تو شرعی حق مہر، اور ویسے جو پوری شادی میں جو ساری شریعت کا بیڑا غرق کیا معاذ اللہ، ساری شریعت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، حرام کام کر کے، ناچ گانے کر کے، اسراف کر کے، بے پردگی کر کے، فحاشی کر کے، وہ سارے ایک طرف، اور مہر کی بات آئے تو شرعی حق مہر، وہاں شرعی حق مہر یاد آ جاتا ہے۔ تو اول تو یاد رکھیے کہ شادی
پوری ہی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے. شادی ہی کیا، پوری زندگی ہی شریعت کے مطابق اس انسان کو گزارنی چاہیے. شادی بیاہ کی رسموں میں جن ہاتھوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ شرعی حق مہر دیں گے، انہی ہاتھوں سے جو شرعی احکام کس طرح پامال ہو رہے ہوتے ہیں جن کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی. لڑکی والے بھی بس اوقات یہی بات کہتے ہیں کہ مہر 32.5 روپے ہوگا. جب ان سے دلیل پوچھی جائے گی تو وہ یہ کہیں گے اگر زیادہ مقرر کریں گے تو لوگ کیا باتیں بنائیں گے کہ انہوں نے اتنا مہر لے لیا، لڑکی نے اتنے مہر کی ڈیمانڈ کر دی. اور اگر لڑکے والے کم دیں گے تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر مہر کم دیں گے تو ہمارے خاندان والے باتیں بنائیں گے کہ کیا تمہارے پاس مہر دینے کے پیسے بھی نہیں تھے، کیوں کر رہے تھے پھر شادی. اس طرح کی جو ہے وہ باتیں سننے کو ملتی ہیں. شرعی اعتبار سے یاد رکھیے کہ شرعی حق مہر کی مقدار وہ یہ ہے کہ جو دلہا دلہن کے درمیان باہمی رضامندی سے جو طے ہو جائے وہی مہر ہے. کم سے کم شرعی مہر 10 درہم ہے. کم سے کم شرعی مہر 10 درہم ہے. اب 10 درہم جو ہے وہ درہم کی مقدار جو ہے وہ سونار بتائے گا آپ کو، یعنی آج کل کے روپے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کی مقدار یاد رکھیے کہ تقریباً 5,000 4,000 5,000 روپے کے لگ بھگ لازمی بنتی ہے. یعنی اگر کوئی 4-5 ہزار روپے سے کم مہر رکھے گا تو اس کا مہر ہوگا ہی نہیں، یعنی اسے پھر کم سے کم مہر دینا ہی ہوگا، اور وہ بنتا ہے تقریباً 4-5 ہزار، یعنی 10 درہم مقدار جو ہے وہ چاندی، تو اس کی جو رقم بنتی ہوگی وہ اسے دینی ہوگی. فی تولہ جس طرح جو ہے وہ آج کل چاندی کا ریٹ غالباً 2,000 2100 2200 روپے اس طرح کچھ ریٹ ہے. تو اب ایک درہم میں کتنی تولے چاندی ہوتی ہے، یا ایک تولے سے جو ہے وہ کتنے درہم بنتے ہیں، یہ اندازہ لگا لیا جائے، اور اس حساب سے جو ہے وہ 10 درہم چاندی جو بنتی ہو اس کی جو قیمت بنتی ہو وہ کم سے کم شرعی حق مہر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی خاص مقدار معین نہیں فرمائی، یعنی کم تو اتنا ہی ہوگا، زیادہ جو جتنا مرضی رکھے، لاکھ رکھے، 2 لاکھ رکھے، 5 لاکھ رکھے، 10 لاکھ رکھے، مہر جو ہے وہ جتنا بھی زیادہ رکھے. اور یہ عورت کی مرضی ہے، اس کی مرضی سے ہی رکھا جائے گا. یہاں پر ایک خرابی ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہوتی ہے کہ ماں باپ آ کر کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا ہم نے تمہارا حق مہر رکھوانا ہے، تو اول تو پوچھتے ہی نہیں، ماں باپ اپنی مرضی سے رکھوا دیتے ہیں بھئی شرعی حق مہر. اب شرعی حق مہر وہ 32.5 روپے نہیں چلے گا، بلکہ میں نے جس طرح بتایا 10 درہم کم از کم چاندی. ورنہ ہونا یہ چاہیے کہ لڑکی، یعنی اگر آج کے دور میں، یعنی ویسے تو جس طرح دیکھیں نا کہ کتنی بے حیائی ہے اور کتنی بے باکی ہے، ماں باپ کے سامنے جو ہے نا وہ دوپٹے کا خیال نہیں ہے لڑکیوں کو. ماں باپ کے سامنے وہ جب بولتی ہیں، زبان چلاتی ہیں، اس وقت ان کو ماں باپ کا کوئی لحاظ نہیں. جب مہر کی بات آئے اور ان کا اس وقت مہر پوچھے جائے تو اس وقت وہ شرماتی ہیں، یا اس وقت یہ کہیں کہ نہیں بچی شرما رہی ہے، وہ کیا بتائے گی ہم بتاتے ہیں. تو اس وقت اس میں بھائی اس کا حق ہے، وہ اسی سے پوچھا جائے، اسی سے پوچھ کر طے کیا جائے، پھر وہ جتنا بتائے اتنا مہر حق مہر رکھا اور رکھوایا جائے. اور لڑکے والوں کو یا تو پہلے بتایا جائے کہ جی ہماری بیٹی اتنا حق مہر لے گی، یا ماں باپ اس سے پوچھ لیں اور پھر ماں باپ بتائیں کہ اتنا حق مہر جو ہے وہ ہم اپنی بیٹی کو دلوانا چاہتے ہیں، اور پھر وہ راضی ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ دینا لڑکے نے ہے، دینا اس نے ہے، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا حق مہر ہے اور کتنا جو ہے وہ اس نے دینا ہے، کتنا دے سکتا ہے یا نہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اپنی صاحبزادیوں کا، جو اپنی بیٹیوں کا، یعنی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا اور حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، ان کا مہر بعض روایات میں آتا ہے کہ 500 درہم یا اس کے قریب آپ نے مقرر کروایا. معلوم ہوا کہ کم سے کم 10 درہم اور زیادہ سے زیادہ جتنا مرضی رکھا جائے. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج کا بھی جو آپ نے حق مہر ادا فرمایا وہ بھی تقریباً جو ہے وہ اسی طرح کا حق مہر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی صحابہ نے اپنے بچوں کے بھی نکاح کیے اور ان کے مہر انہوں نے اپنی مرضی سے مقرر کروائے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے یا آپ کی بیٹیوں کے مہر کو معیار نہیں بنایا کہ بھئی انہوں نے اتنا دیا ہے تو ہم بھی اتنا دلوائیں گے، نہیں، انہوں نے اپنی مرضی سے مہر رکھے. یاد رکھیے کہ مہر مقرر کرنا تو واجب ہے، مگر اس کی کوئی خاص مقدار مقرر کر لینا اور وہی یہ سمجھنا کہ ہر دور میں ہمیشہ یہی رہے گی. مثال کے طور پر اب اگر 4-5 ہزار روپے بن رہے ہیں تو 10 سال بعد بھی 5 ہزار نہیں ہوں گے، یہ بڑھ جائیں گے چاندی کے حساب سے. جس طرح اب 32.5 روپے ایک وقت میں تھا، اب جو ہے وہ ختم ہو گیا، تو اب یہ چیز جو ہے وہ بڑھتی رہے گی. بعض گھرانوں میں جو ہے وہ یہ رواج ہوتا ہے کہ مہر لاکھوں میں مقرر کیا جاتا ہے. جیسے بس ایک جگہ اتفاق ہوا نکاح پڑھانے کا، تو وہاں پر مہر جو ہے وہ کتنا رکھوایا گیا، $1,00,000 مہر رکھوایا گیا. ٹھیک ہے ان کی استطاعت تھی، لیکن اس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی عورت سے کم مہر رکھا تو یہی نکاح برکت والا نکاح ہے.
یعنی اگر مہر کم سے کم ہو تو بہت اچھی بات ہے، اور شرعی حق مہر ہو تو اور اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی زیادہ رکھنا چاہے یا رکھوانا چاہے، بس اوقات لوگ جو ہے وہ لڑکی کی سیفٹی کے لیے جو ہے وہ مہر زیادہ رکھواتے ہیں کہ اس کی حفاظت یوں ہو کہ کل کو لڑکا جو ہے وہ دھوکہ نہ دے، چھوڑ کر نہ چلا جائے، طلاق نہ دے دے یا ویسے اس کو تنگ نہ کرے۔ تو جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں طلاق دوں گا تو مجھے اتنا حق مہر دینا پڑے گا، مثال کے طور پر پابند ہے کہ اس 20 لاکھ حق مہر رکھوا لیا، اب اتنی جلدی طلاق تھوڑی دے گا، طلاق دے گا تو اس کو شرعی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی اسے دینا پڑے گا، وہ اسی وقت ادا کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح کر کے کچھ لڑکا جو ہے وہ دب کے رہتا ہے، اور یوں وہ لڑکی کے ساتھ، عورت کے ساتھ، دلہن کے ساتھ، بیوی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ حق مہر اگر عورت کی حقوق کی ادائیگی کی نیت سے اگر زیادہ مقرر کروایا جائے، اور اس میں بھی یہ دیکھ لیا جائے کہ لڑکا ادا کر سکے، یعنی وہ جو مہر دے ہی نہ سکے، کیونکہ یہ مہر یاد رکھیے کہ پھر یہ لڑکے پر یعنی مرد شوہر پر یہ قرض کی طرح ہے، یعنی اسے اپنی عورت کو دینا ہی دینا ہے۔ کل کو یہ نہ کہے کہ جی چلو ہم تو میاں بیوی کوئی بات نہیں دیا تو نہیں دیا، ایسا نہیں، بلکہ اگر کل کو وہ شوہر طلاق دے گا تو اس کو دینا ہوگا، لازمی دینا ہوگا، کچھ بھی ہو مہر دینا ہوگا۔ اور اگر اس نے عورت نے مطالبہ کر دیا درمیان میں، یعنی طلاق سے پہلے ہی ویسی شادی شدہ زندگی گزر رہی ہے، اور اس دوران لڑکی کہتی ہے کہ میں پہلے حق مہر لوں گی، اس کے بعد میں آپ کے حقوق ادا کروں گی، تو عورت جو ہے وہ اس چیز پر بھی آ سکتی ہے کہ وہ چاہے تو مرد کو پاس آنے سے بھی روک سکتی ہے، اور وہ اپنے حق کا فوری مطالبہ بھی کر سکتی ہے، اور یہ مطالبہ اس کو پورا کرنا ہوگا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، کتنے لوگ ایسے ہوں گے، آپ بھی جانتے ہوں گے، انہوں نے اپنی بیویوں کا حق مہر دیا ہی نہیں آج تک، اور نہ دینے کا کوئی ارادہ ہے ان کا، تو یہ شرعی خرابی ہے، یہ غلط ہے۔ بیوی کا حق مہر ضرور دیا جائے، اللہ پاک نے مہر کے مال میں بڑی برکت رکھی ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے صدقاتہن نحلہ فرمایا کہ اپنی بیویوں کے مہر خوش دلی سے ادا کرو، خوش ہو کر دو، یہ نہیں کہ اب تو دینا ہی پڑے گا، یہ خود تنگ دلی سے نہیں کہ اب تو یہ میرے اوپر بوجھ پڑ گیا، اب تو میں پھنس گیا، نہیں، دینا ہے تو دینا ہے۔ حتیٰ کہ اگر شوہر مر جاتا ہے تو اس کے مال میں سے جس طرح قرضہ دیا جاتا ہے، اسی طرح پہلے قرضہ الگ کیا جائے گا، بعد میں مال تقسیم ہوگا، اتنی جو ہے وہ اس کی اہمیت ہے۔ اس لیے یہ تاکید ہے مردوں کے لیے کہ وہ ضرور اپنی عورت کا مہر ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس شخص نے کسی عورت سے کم یا زیادہ مہر پر نکاح کیا اور اس کے دل میں اس حق مہر کی ادائیگی کا ارادہ ہی نہیں، تو قیامت میں اللہ کے سامنے وہ زنا کار کی حیثیت سے پیش ہوگا۔ بعض لوگ اس لیے بھی ہے کہ بھائی رکھ لو مہر، دیکھا جائے گا، دے دیں گے، 1 لاکھ رکھوا دو، کون سا دینا ہے؟ تو یہ جو نا کون سا دینا ہے، یہ بات جو ہے وہ بڑی غلط ہے، کتنی بڑی وعید ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ زنا کار کی حیثیت سے پیش ہوگا، یعنی جیسے ایک زانی اللہ کی بارگاہ میں آئے گا ایسے ہی جائے گا۔ تو گویا یہ عورت کا حق ہے، یہ اسے دینا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ مہر اتنا ہی مقدار مقرر کرے جتنا وہ دینے کی استطاعت بھی کر رکھتا ہو، اس میں ہمت بھی ہو اتنی، اور دینے کی نیت بھی ہو۔ اگر زیادہ مہر کا مطالبہ اس لیے مان لیا جائے کہ یہ تو صرف لکھا جائے گا، دینا تو ہے نہیں، خدا نہ خواستہ کل کو ناچاقی ہوتی ہے اور صورت میں دینے کی نوبت آئے گی، تو پھر ایسا مہر مقرر کرنا اور لکھوانا بھی درست نہیں، کہ نیت کی خرابی تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے کہ یہ پھر جو ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہوگا، اور گویا اللہ کو بھی گویا یہ دھوکہ دینا چاہتا ہے، حالانکہ اللہ تو جانتا ہے۔ اور مہر مقرر کرنے میں یا یہ نہ دیکھا جائے کہ کم مہر مقرر کریں گے تو لوگ کیا باتیں بنائیں گے کہ اتنا سا مہر، بس 5000 ہی رکھا مہر۔ اصل میں یہ ان گھرانوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو متوسط ہیں، ورنہ امیروں کے ہاں تو 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ تو رکھواتے ہیں لاکھوں میں مہر، تو وہاں عام ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ مہر میں کہ جو خاندان کے اندر جو اس کی مثال کے طور پر جس گھر میں لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، تو اس لڑکی کے خاندان میں یعنی اس کے چچا کی بیٹیوں کا یا اس کی اپنی بہنوں کا اور پہلے نکاح ہو چکا ہو، یا اس کے گھر میں بھابیاں بیاہ کر آئی ہوئی ہوں، یا اور اس کے دیگر خاندان کی جو لڑکیاں ہوں، ان کا حق مہر کتنا ہے تو اس کے مطابق رکھ لے۔ جس طرح عموماً آج کل 25,000 50,000 نارمل رکھا ہی جاتا ہے تقریباً، تو اتنا مہر جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات لڑکی کو یہ بھی سمجھایا جاتا ہے کہ شادی یعنی نکاح کے موقع پر اگر نکاح کی اجازت لینے کے لیے آنے والے مہر دیں تو مہر مت لینا، ہاتھ لگا کر واپس دے دینا، یہ بھی غلط ہے۔ بلکہ چاہیے یہ کہ اگر وہ اس کو نکاح کے وقت مہر دیا جا رہا ہے تو یہ لڑکی کو حق ہے اس کو دیا جائے اور وہ لے لے، رکھ لے، یہ اس کو ہے، اس کے ہیں یہ۔ اسی طرح بعض اوقات جو ہے وہ بڑی گھر کی عورتیں بھی اپنی بیٹیوں کو یا گھر کی بچیوں کو یہ سمجھاتی ہیں کہ جی جب تمہیں مہر دینے لگے تو تم شوہر کو جو ہے نا معاف کر دینا، تو یہ کہہ کر معاف کروانا یہ غلط انداز ہے۔ اگرچہ معاف تو ہو جائے گا لیکن یوں مروت والی بات ہے، بھائی جو چیز اس کا حق ہے
ویسے تو جو ہے وہ نان نفقہ ویسے ہی شوہر نے اس کی ذمہ داری ہے، دینا ہی دینا ہے اس نے کل کو، لیکن یہ ایک ایسا ہے کل کو وہ جیب خرچ اس کا یعنی عورت کی پاکٹ منی اس کا جو ہے وہ ماہانہ یا ہفتہ وار اس کا نفقہ خرچ اس کا باندھے یا نہ باندھے، تو کل کو جو ہے وہ کم سے کم اتنا ہو کہ وہ مہر کے پیسے اس کے پاس محفوظ رہیں اور وہ اس کو کل کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکے۔ ایسے ہی یہاں پر یاد رکھیے کہ جو جبراً زبردستی معاف کروانے کا سلسلہ ہے یہ بھی جو ہے وہ کسی طرح نہیں کرنا چاہیے، اس طرح دھوکے سے مہر معاف کروا لینا بھی حرام ہے۔ آخری بات یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں، مہر کے مال میں اللہ پاک نے بڑی برکت رکھی ہے، اس کے متعلق ایک وظیفہ بھی علماء نے یعنی ایک ٹوٹکا کہہ لیں اس کو، علماء نے لکھا ہے کہ عورت کے پاس اگر مہر کے پیسے ہوں اور اس کا شوہر بیمار ہو جائے تو وہ اس بیماری میں یعنی جب اس کو افاقہ نہ ہوتا ہو، اس کو شفا نہ ہوتی ہو، کوئی ایسا مرض ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے اچھی نیت کے ساتھ شوہر کو وہ اپنے مہر کے پیسے دے اور اس مہر کے پیسوں سے اسے کہے کہ تم اس سے شہد خریدو، اور ان پیسوں سے وہ شہد خریدے اور پھر وہ شہد خرید کر پھر بارش کا پانی اگر ہو موجود تو بہت اچھی بات ہے، تو بارش کے پانی میں پھر وہ شہد جو مہر کے پیسوں سے خریدا ہو وہ اس پانی میں گھول کر اور پھر جو ہے وہ اللہ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے یعنی یہ 3 مبارک چیزیں ملیں گی، ایک بارش کا پانی، ایک شہد اس میں بھی شفا، اور پھر مہر کے پیسوں سے خریدا ہوا۔ تو فرمایا جو اس طرح اپنے شوہر کو کسی ایسی بیماری میں جسے اس سے شفا نہ مل رہی ہو اور اچھی نیت سے پلائے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس پانی کی برکت سے، اس شہد کی برکت سے اور اس مہر کے پیسوں سے خریدے ہوئے شہد سے اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دے گا۔ تو یہ بڑا اچھا علماء نے ایک لکھا ہے۔ تو اول تو جو ہے وہ اول مرد پہلے ان کو دے دیں، ان کا مہر ان کے حوالے کر دیں، پھر عورت بھی سنبھال کے رکھے، کل کو کسی ضرورت میں کام آئے۔ لوگ جو ہے وہ آج کل تو عورت کے پاس اس کا زیور نہیں چھوڑتے، اس کا زیور بھی کل کو گھر بنانے لگتے ہیں، لاؤ بھائی نکالو زیور، کل کو بیٹیوں کی شادی بھی بات آ جائے تو بھائی لاؤ نکالو زیور، گھر بنانا ہے لاؤ نکالو زیور، اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یعنی جو اس کا ہوتا ہے وہ بھی اس کے پاس نہیں چھوڑتے۔ تو مہر تو ہوتا ہی کیا ہے 5,000 10,000 50,000، اور آج کے دور میں 50,000 کی اوقات ہی کیا ہے۔ تو بہرحال اس سلسلے کو بھی بڑی اہمیت سے، بڑے توجہ سے، غور طلب سے دیکھا جائے، اور اس معاملے میں بھی جو اصلاح ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے اور کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مہر کے معاملے میں بھی شرعی احکام کو مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔